الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی جو سورت ہے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے وہ اللہ رب العزت نے کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے معنی کو سمجھتا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یعنی جو ریب ہوتا ہے نا، ریب کہتے ہیں بالکل ادنا برابر بھی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی دعویٰ پیش کرے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے اس دعوے میں کامیاب ہو جائے۔ کوئی مسلمان اس کو اس بات کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی بات نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ناظرین، اس کتاب سے وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے جو متقی ہو، جو تقوی، جس کے اندر تقوی ہو۔ اور اس امت کے سب سے پہلے متقی کون ہیں؟ یعنی جو متقیوں کی جو صف بنے گی، اس صف کے امام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہے نا، اور اس صف کے جو سب سے پہلے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا امام بنایا، اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، وہ کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو متقیوں کے امام وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء۔ اور انہوں نے سب سے پہلے کس شخص کو، یعنی انسانوں میں، صحابہ کرام میں کس شخص کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا، اپنے مصلی پہ کھڑا کیا؟ وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب پھر اس کے بعد صحابہ کرام پورے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، مہاجر، انصار، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے درجات ہیں، میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اور پھر متقیوں کی ایک شان بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے بڑا کہا کہ پروپوگنڈا کیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک رات کو اٹھے اور مکہ سے فلسطین پہنچ جائے، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کر کے آئے اور کہے کہ میں نے جنت جہنم کو دیکھا ہے، اور عرش معلیٰ تک کا سفر کر کے آ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک شخص، یہ ممکن ہے؟ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کوئی پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ایسا پاسبل تو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو بالکل پھر سچی بات ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کہا کہ بھئی ہم نے تو
ان کے کہنے پہ اللہ کو مانا، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، قرآن کو مانا، قرآن نازل ہوتا ہوا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے جبریل کو مانا، جنت جہنم کو مانا، ان ساری چیزوں کو تو ہم نے مانا ہے، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ سب سے سچے ہیں اور ان کی بات سب سے سچی ہے، تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا خطاب دیا گیا کہ یہ اس امت کے صدیق اکبر ہیں، صدیق نہیں صرف چھوٹے سالی صدیق نہیں، صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں۔ تو لہذا اب الذین یؤمنون بالغیب کہ مومن متقی، پھر اب اس سے بات پتہ چلی کہ اس امت میں جو صحابہ کرام کی جماعت ہے ان میں سب سے بڑا متقی جیسے صدیق اکبر ہیں، صدیق جو ہیں وہ اکبر ہے، اسی طرح سے متقیوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی کیوں کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے غیب پر ایمان رکھا ہے اور ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ متقیوں کے اکبر کون سے ہوں گے؟ وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر غیب کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، آپ کو دکھا دیا جائے کہ بھئی مجھے دکھا دیا جائے کہ یہ جنت قبر جو ہے یہ جنت بنی ہوئی ہے نیک آدمی کے لیے، یہ جہنم بنی ہوئی ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب نہیں ہو رہا، اس کو جنت کی مزے کروائے جا رہے ہیں، اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور قرآن اور یہ ہر چیز جو غیب کی چیزیں ہیں ساری چیزیں کھول دی جائیں، دکھا دی جائیں، تو آپ مجھے بتائیں پھر تو یہ کمال تو نہیں رہا نا، یعنی دیکھ کر ایمان لانا تو پھر تو کمال کی بات نہیں ہے۔ تو اصل کیا یؤمنون بالغیب، جو چیز پوشیدہ ہیں غیب میں ان کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ و نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے بڑی جو خرابی بیان کی ہے اللہ رب العزت نے منافقین کی، دیکھیں میں یہ جو بات آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ بات آپ حضرات سمجھیں کہ سب سے پہلے جو اعتراض کیا صحابہ کرام کے اوپر وہ کنہوں نے کیا؟ منافقین نے کیا۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ جو منافق تھے یہی صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی جو آپ کو صحابہ پر اعتراض کرتا ہوا نظر آئے اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر اور عمر پر اعتراض کرتا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس جماعت سے ہے۔ تو لہذا یہاں پر کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو منافقین کی ایک صفت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ یہ نماز جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بس لوگوں کو دکھلاوا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ مومن اور متقی آدمی کون ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ دیکھیں صحابہ کرام کا جو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے پہلا جو مارکہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا جو زکوٰۃ کا انکار کرتا تھا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی یہ نہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ کے منکر ہیں، بلکہ وہ کیا کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، یعنی زکوٰۃ کو وہ کہتے تھے خود استعمال کریں گے یا خود سے دیں گے۔ تو منکرین زکوٰۃ یعنی اس پہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو قائم کرے اور جو ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرے۔ تو لہذا جو آدمی اپنے مال کو بچاتا ہوا نظر آئے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، صدقات نہیں دے گا، اور جو اللہ نے اس کو رزق دیا اس کو خرچ نہیں کرے گا، تو یہ شخص جو ہے یہ متقی نہیں ہے۔ تو متقی کی نشانی یہ بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، دیکھیں قرآن اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اسی طرح سے احادیث۔ اب جو شخص ان کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، منکرین حدیث ہے، تو وہ کیا ہے
وہ پھر متقی تو نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے۔ کہ آپ جو کچھ آپ پر نازل ہوا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا یعنی تورات، زبور، انجیل اور آسمانی صحائف، یعنی اس پر بھی یقین رکھنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ حضرات سمجھیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ سے پہلے، اگر آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوتا تو وہ من بعد کا بھی تذکرہ ہوتا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوا۔ بات تو نہ آپ کی، یعنی قرآن آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں مبعوث کیا جائے گا۔ تو لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا، اور پھر ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ حضرات آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ 3 آیتیں ہیں، کیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایک آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ 2 آیتیں ہیں۔ یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے متقیوں کی، اور اس امت کے سب سے پہلے متقی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، اور کون سی جماعت متقیوں کی جماعت؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے، اور بیان کر رہا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ آخرت ہونی ہے، اور جزا سزا، اور حشر کا میدان، پلسرات، اور میدان عدل، اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ان کا یقین ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جواب دہی، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی۔ پھر اللہ آگے ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ اللہ پھر ان پر ان کی ان عقیدوں کی بنیاد پر، ان کی اس صفات کی بنیاد پر، ان کے اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جن کو ہدایت دی ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ منافق تھے، تو یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصحاب بدر، جو شہدائے بدر ہیں، اور بدر کے جو شہداء کے جو رشتہ دار ہیں، کسی کا والد شہید ہوا تو والد تو جی وہ شہدائے بدر کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ جی وہ تو صحابی تھے۔ اچھا جی ان کی جو بیوی تھی، نہیں وہ منافق ہو گئی ہیں، ان کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، وہ منافق ہو گئے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ شہدائے احد وہ جو شہید ہو گئے وہ تو جو ہے صحابہ تھے، لیکن ان کے جو رشتہ دار تھے، جو ساتھی تھے، وہ منافق ہو گئے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ عقل سے وراء الورا بات ہے، کہ عقل میں نہیں آتی کہ کس قسم کا یہ سٹینڈرڈ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ اور پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ تمام کے تمام صحابہ کرام کامیاب ہیں، صحابہ کرام کامیاب ہیں۔ لیکن ناظرین، یزید کی آڑ میں، یزید جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کوئی یزید کا حمایتی نہیں ہے، لیکن یزید کی آڑ میں صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا، نشانہ جو ہے وہ صحابہ ہوں، اور سامنے کیا، یعنی آڑ کس کی بنائے؟ یزید کی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ لعن طعن کیا جائے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی حضرت معاویہ کی پہچان کیا ہے؟ کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان کیا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ یزید کے والد تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پہچان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان جو ہے وہ یہ نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا، اور ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں وہی وہ کام کرواتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ، کیونکہ کاتب وحی کن کا انتخاب؟ اللہ کے رسول کا انتخاب تھا۔ اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعائے رسول ہیں، اور جب شام کے اندر
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہاں ایک بیماری پھیلی طاعون کی، اور ان کے بھائی کا نام تھا یزید بن سفیان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تعزیت کرنے کے لیے گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اب آپ یہاں پر کس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، یعنی گورنر بنائیں گے، نائب بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں نے معاویہ کو بنانا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان میں یہی بات رہے گی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ امیر المومنین ہیں یا میں ہوں؟ نظام مملکت میں نے چلانا ہے یا آپ نے چلانا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا کیا صفات ہیں اور وہ کس قسم کے شخصیت ہیں۔ انتخاب رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منتخب کیا، کس کے لیے؟ اپنی وحی کی کتابت کے لیے۔ اور پھر انتخاب عمر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ کیا کیا، وہاں پر جو ہے وہ گورنر بنایا۔ اور پھر انتخاب عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں پر قائم رکھا۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ اب ان کی پہچان تو یہ ہے کہ کاتب وحی ہیں، حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا اور جو ہے حضرت عثمان نے قائم رکھا، یہ ان کی پہچان ہے، نہ کہ یہ۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے صحابہ، سب کے سب صحابہ، جس صحابی نے بھی اللہ رب العزت نے جس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا اور ایمان کی حالت میں چند سیکنڈ، چند لمحے کیوں نہ کیا ہو، ہمارے نزدیک وہ صحابی رسول ہے۔ اور یہ میرا نہیں، یہ عبدالوہاب کا نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اور جو شخص اس عقیدے سے، اس نظریے سے جو ہے نکلتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواد اعظم سے خارج ہے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ چڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عذاب رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر، لیکن وہ اصل میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اگرچہ حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ کے رسول کو، صحابہ کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دے گا، بیماری کو بڑھا دے گا۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پچاؤ، یہ فساد مچاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو امن پسند لوگ ہیں۔ حالانکہ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دینا، تبرہ بازی کرنا، فساد مچانا، اور پھر جب کہا جائے کہ فساد مچاتے ہو تو کہتے ہیں نہیں ہم تو مصلح ہیں۔ اور پھر الا انہم المفسدون، اللہ کہتا ہے یہی لوگ فسادی ہیں جو فساد مچاتے ہیں، ولکن لا یشعرون۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، یعنی بریک پہ جانا ہے، جو ایک اہم بات تھی وہ رہ گئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ بھئی کون سے لوگ ایمان لائے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ کون سے لوگ تھے جو قرآن کے اوپر ایمان لا رہے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے تھے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، آمن الناس، وہ لوگ تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف لاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کہا کہ تم صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، الا انہم هم السفہاء، کہ بلکہ اللہ کہتا ہے یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت لفظ بھی لا سکتے تھے، کوئی نرم لفظ بھی لا سکتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں۔ تو جو صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ کو برا بلا کہے، صحابہ کے ایمان پر شک پیدا کرے، صحابہ پر جو ہے وہ تبرہ کرے، ان کے اوپر لعن طعن کرے، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اور ناظرین یہ پروگرام بھی چل رہا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان جو ہے نا اپنے آپ کو کسی کام کے لیے پیش کرتا ہے نا، کہ انسان سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے وہ اس کے لیے راستے بھی بناتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں یہ نہیں ایسے اپنی دل کی بات کر رہا ہوں، جب کال آئے گی تو انشاءاللہ آپ سے آپ کے سوال جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ، کہ میرا جو خاندان ہے، میرے خاندان کے اندر پورے یعنی جو 10 نسلیں ہیں اوپر تک جن کا مجھے علم ہے، ان میں کوئی بھی عالم دین نہیں، کوئی عالم دین نہیں۔ اور ابھی بھی جو ہم سارے بہن بھائی ہیں ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہ حافظ بن رہا ہے نہ عالم بن رہا ہے۔ میرا بھانجا ہے، اس نے قرآن حفظ کیا، اور ایک میری بھانجی ہے اس نے قرآن حفظ کیا، باقی لیکن وہ بھی عالم نہیں بنے، وہ کالج میں پڑھتے ہیں۔ تو لہذا میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہر فیلڈ کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ افراد کو منتخب کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب میں عالم بنا تو میں کہتا تھا یار میں مسجد کا امام بنوں گا، اور کیا کروں گا، دین کا کام کیسے ہوگا، کس طریقے سے کروں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ میڈیا شروع ہوا یو کے کے اندر، پاکستان میں تو اس وقت تک کوئی چینل ہی نہیں تھا، ایک ہی چینل تھا، اور تو جب یہ بنا ARY بنا، اس کے اندر میں نے پروگرام شروع کیا، اور پھر ہوتے ہوتے کہاں سے سفر کرتے ہوئے آج الحمدللہ یہاں پہ مستقل بنیادوں پر پھر سوشل میڈیا آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کام لینا شروع کر دیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ افراد کو منتخب کرتا ہے، افراد کو چنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے چنا تھا، ورنہ ہماری تو نسلوں کے اندر کوئی عالم دین نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بس یعنی ایسے بنا دیا۔ آج بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں، بھائیوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ تو نے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ اب دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اخلاص دے، اللہ تعالیٰ کام لے، اللہ تعالیٰ جو ہے حاسدین کے حسد سے اور فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے، جو لوگ اسلام دشمن قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے مجھے آپ حضرات کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، کہ بھئی میں ہمیشہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بھئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو لیتا رہے، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں جی، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، اور اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ جو وہ پہلے لوگ ہوتے تھے کہ جو آزمائشوں میں پورا اترتے تھے اور زندانوں میں جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتے تھے، لیکن میں تو بڑا کمزور سا آدمی ہوں جی، اور ہم تو شاید یہ کوئی آزمائش برداشت بھی نہ کر سکیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اگر ڈل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمت دے، استقامت دے، اور اللہ قوت دے مقابلہ کرنے کی۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ اچھا، میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ جب ہم لوگ سجدہ صاف کرتے ہیں وہ دو سجدے ہوتے ہیں، لیکن سجدہ صاف میں بھی اگر مطلب اگر سوچیں کہ 2 کے بجائے 3 اگر کر لیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں وہ ایک ہی سجدہ صاف کافی ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن اگر مطلب بھول جائے کہ اگر ان کو اچھا میں نے عرض کیا کہ ایک نماز میں اگر ایک سے زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایک ہی سجدہ صاحب کافی ہوتا ہے، بار بار سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور دوسرا میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ میری ایک بہن ہے
اور مطلب جب بھی ہم گیدرنگ کرتے ہیں تو مطلب وہ نا ایسی باتیں کرتی جیسے دل دکھانے والی باتیں کرتی ہے. تو میں نے اپنی امی کو کہا ہے کہ نا آپ ان کو سمجھائیں کہ جب ہم سب بیٹھے ہوں تو ہم سب میرڈ ہیں تو کبھی مطلب کسی کے ہسبینڈ کی برائی کرنے لگ جائے کہ سامنے سب کے سامنے. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ امی کو کہا ہے کہ آپ سمجھائیں کہ اس طرح سے نہیں, لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتی نا. تو کیا کرنا چاہیے مطلب نہیں کس تو وہ طرح اپنے ہسبینڈ کی بھی برائی کرتی ہے نہیں کرتی؟ ہاں اپنے ہسبینڈ کی بھی, وہ مطلب سمجھے منہ کھول ہے. نہیں تو وہ اس کو کیا لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہیں؟ بس ایسے ہی وہ اور وہ بھی مذاق میں ہسبینڈوں کی, جیسے شوہروں کی, شوہروں نے کیا بگاڑا ہے؟ جی نہیں تو اپنے ہسبینڈ کی کرتی ہے تو دوسروں کے ہسبینڈ سے اس کا کیا تعلق؟ ہاں وہی نا, بس دیکھ لیں. اچھا چلے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا لگتا ہے ایسا, دیکھیں میری بہن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اصلاح کی لوگوں کی غلطیاں دیکھ دیکھ کے, تو آپ اپنی اصلاح کریں. جو آپ کے سامنے لوگوں کی حرکات آتی ہیں تو آپ اپنی اصلاح کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اب یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سدھرنے والے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی, یا پھر ان کا پھر بائیکاٹ کیا جائے. ان کو بولے بھئی آپ جس مجلس میں آپ کسی کی برائی کریں گی ہم اس مجلس سے اٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک دو دفعہ اٹھیں, اس کو کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, بائیکاٹ کرنا. آپ اس مجلس سے احتجاج کرتے ہوئے اٹھیں کہ جی ادھر برائی ہو رہی ہے, ہم نے ادھر نہیں بیٹھنا. تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے میری بہن, نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر. اب میری بات غور سے سنیے گا, پھر نا فون رکھیے گا. میری یہ ہے کہ میں ہینڈ پمپ لگوانا چاہتی ہوں اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے, تو یہ کتنے پیسے میں لگ جائے گا؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ یہ چیریٹی کا پروگرام نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ تو آپ کو یہ نمبر دے دیں گے احمد شاہین, وہاں آپ دن کے وقت میں کال کریں اور وہاں پہ بات کریں, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوسچن یہ, میں برسٹل سے بول رہا ہوں. جی جی. میری وائف نے سول ڈیورس لی ہے, خلا لی ہے سول کورٹ سے. تو میرا کوسچن یہ کہ اس کے بعد کیا وہ نکاح ختم ہو گیا یا اس کو ابھی اسلامی ڈیورس کی بھی دینی پڑے گی؟ نہیں تو انہوں نے یہ انگلش ڈیورس لی ہے جی, اور آپ نے ابھی تک ان کو طلاق یا خلا نہیں دیا؟ نہیں میں نے نہیں دیا, اس نے خود ہی خلا اپلائی کی کورٹ کے اندر. تو جب وہ کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ ڈیفینڈ کریں یا نہ کریں, جج نے ان کو خلا دے دینی ہے. تو اس نے لے لی. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میرا نکاح ختم ہو گیا کہ یا اس کو ابھی بھی اسلامی ڈیورس کی ضرورت ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. مفتی صاحب میں پوچھنا تھا, جب ایک بیبی بورن ہوتا ہے تو اس کے جو بال کاٹتے ہیں وہ فرض ہے, نیسیسری ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب برائے مہربانی پلیز مجھے موقع دیں, میں اپنا سوال ختم کر لوں ذرا, تو پھر آپ بولیں. جی آپ سوال کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ حضرت علی کے قافلے میں تھے, ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ مسلم, بخاری, ابو داؤد تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو فرقہ باغیہ قتل کرے گا. فرمایا تھا کہ فرقہ باغیہ قتل کرے گا. جی فرقہ باغیہ قتل کرے گا, یہ نا, یہی حدیث ہے نا؟ نہیں, اس سے تمام اصحابی سمجھ گئے تھے کہ حضرت بھائی میں آپ کی وہ حدیث, آپ کو وہ الفاظ دے رہا ہوں نا جو آپ سوچ رہے تھے, میں تو وہ الفاظ دے رہا ہوں, آپ سوال کریں, جواب تو میں نے بعد میں دینا, ابھی تو میں جواب دے ہی نہیں رہا. یعنی حضرت عمار بن یاسر کو آپ کے الفاظ پورے کر رہا ہوں کہ فرقہ باغیہ قتل کرے گا, یہی ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا تو اچھا مجھے سوال ختم کرنے دو پلیز, مجھے سوال ختم کرنے دو. تو جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ تک تو وہ بھی انکار نہ کر سکے, انہوں نے یہ تعویل کی
کہ قتل تو انہوں نے کیا جو ہمارے نیزوں کے سامنے لے آئے. حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ جو نیزوں کے سامنے لائے گا. حدیث نہیں تو ابھی آپ مجھ سے سوال تو نہیں کر رہے نا, آپ نے تو یہ بات کر لی, اب جواب میں نے دینا ہے. تو آپ اس سے کیا نکال رہے ہیں؟ اس سے یہ نکال رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فرقہ باغیہ میں سے تھے؟ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بات کریں نا, کھل کے کہیں نا, تاکہ مجھے پتا ہو کہ بھائی آپ اسی لیے تو حضرت زبیر پیچھے چلے گئے تھے نا یہ حدیث سن کر. نہیں تو ابھی آپ مجھے, آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے؟ آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے؟ بالکل اہل سنت والجماعت سے ہیں تو پھر آپ میرا سوال بالکل میں الحمدللہ میں سنی ہوں. الحمدللہ, لیکن میں آپ کا یہ سوال ہے نا, اس کا جواب میں دوں گا اور آپ اس کا جواب سن لیجئے گا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی تشفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر اللہ. میرے 2-3 سوال ہیں چھوٹے سے, مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹی وی پہ جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ آیت سجدہ آ گئی ہے اور سامعین پر واجب ہے کہ سجدہ کریں. وہ تو کئی دفعہ تو اس وقت وضو بھی نہیں ہوتا, تو ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہوتے ہیں, تو کیا وہ سجدہ فرض ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, اس کا میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, مفتی صاحب آنٹی بات کر رہی ہوں. جی بس کل آپ نے مجھے وہ بچی کی ڈیلیوری کے حوالے سے کھجور کا نام بتایا تھا, وہ آپ پلیز بتا دیں گے, وہ میں بھول گئی, لکھا نہیں تھا میں نے وہ رطب بتایا تھا. رطب ذرا اس کی کیسے را تا با رطب وہ کہیں گے تو اس دکان والے خود ہی سمجھ جائیں گے. قرآن میں رطبن جنیہ, یعنی وہ آدھی کچی اور آدھی پکی ہوتی ہے نا. شکریہ, بہت مہربانی. تو کتنی کھانی کو اس کی تعداد؟ بس 2-3 کھا لیا کریں, روزانہ کھائیں. اچھا بہت مہربانی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں, ایک تو میری بہن نے پہلے سوال پوچھا تھا, وہ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی ان کی بہن کو عادت ہے, بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ناظرین, کہ وہ صرف بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, اور جب تک وہ غیبت نہ کریں, برائی نہ کریں, ان کو چین نہیں آتا. اور ایسے لوگ جو ہے یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, یہ اپنے یعنی مردار بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. غیبت بہت سخت, الغیبت اشد من الزنا, یہ زنا سے زیادہ سخت ہے. کیونکہ دیکھیں زنا کے اندر کوئی آدمی زنا کرتا ہے, کوئی ریپ کر رہا ہے, وہ تو اس نے اس کی عزت کو داغدار کیا نا, ایک خاتون کی عزت کو داغدار کر دیا. اور یہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ سخت ہے, یعنی اس کی کباعت دیکھیں کہ اس سے آپ جو ہے لوگوں کی عزتوں کو بار بار داغدار کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور جب ایسے کوئی لوگ گفتگو کرنا شروع کریں تو اس گفتگو کا بائیکاٹ کیا جائے, اور اللہم انی بریء من ھذا الکلام, اس کو یعنی اس کا عربی میں اس کو اس طرح کہتے ہیں, اردو میں اس کا ترجمہ یہ, اللہ یہ جو باتیں کر رہی ہے اس سے میں بری ہوں, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. دوسرا جو میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کی وائف نے انگلش ڈیورس جو ہے اپلائی کی. اچھا دیکھیں, انگلش ڈیورس جب ایک عورت جب کرتی ہے نا تو وہ ڈیورس نہیں, خلا ہوتا ہے. اس کے لیے اگر مرد انگلش ڈیورس اپلائی کرتا ہے تو وہ تو مرد کو تو اختیار ہے طلاق دینے کا, وہ طلاق ہو جاتی ہے. لیکن عورت کرتی ہے تو عورت کی اس وقت تک خلا ڈکلیئر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شریعہ کونسل یا کسی جو قاضی ہے اس کے ساتھ یا کسی مفتی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کو امپلیمنٹیشن نہ کروائے. ٹھیک ہے, تو آپ جو اہلیہ ہیں ان کو چاہیے کہ بھئی شریعہ کونسل فون کریں اور ان سے کانٹیکٹ کر کے اس کو اب اسلامک طور پر بھی جو ہے اس کو نافذ کروا لیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے پوچھا ہے کہ جی بچے کا جو بال کاٹتے ہیں, بچے کے جو بال کاٹتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال کاٹنا کیا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں, وہ اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو کساوت ہوتی ہے, ماں کی پیٹ سے جو نکلتا ہے خون وغیرہ, یہ تو اس کو غسل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو بال ہوتے ہیں, بالوں کی جڑوں کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو جب اس کو اس طرح پھیر کے صاف کر دیا جاتا ہے تو وہ بالکل پاکی صفائی ہو جاتی ہے, طہارت ہو جاتی ہے. تو شریعت نے اس لیے اس کو سنت قرار دیا ہے, یعنی فرض واجب نہیں ہے, سنت ہے, اور یہ کروانا چاہیے, سنت ہے. اگر کوئی نہیں کرواتا تو گناہ تو نہیں ملتا اس کو, لیکن وہ تارک سنت ہوتا ہے.
لیکن کروانا چاہیے، یہ شعار ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرے بھائی نے جو سوال پوچھا کہ جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث حضور نے فرمایا کہ فرقہ باغیہ ان کو جو ہے وہ قتل کرے گا، تو لہذا پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنگ سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، وہ جنگ سے جب علیحدہ ہوئے اور وہی لوگ جو جنگ چاہتے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، فسادی لوگ، سبائی لوگ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر، یہ عراق کے لوگ، کوفہ اور بصرہ کے لوگ، انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ ان کو دھوکہ دیا، ان کو شہید کروایا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، اور یہ وہی گروہ تھا جو جنگ چاہتا تھا اور جو لڑائی چاہتا تھا۔ اور کوئی یہ ایسے نہیں ہوا کہ میدان جنگ کے اندر یعنی تلواریں چل رہی تھیں اور ایسے تو ان کو نہیں قتل کیا گیا نا، شہید کیا گیا۔ وہ جب جنگ سے علیحدہ ہوئے تو اسی گروپ نے جو ہے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو لہذا یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ میں کئی دفعہ اس بات کو کر چکا ہوں کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جو علی سے محبت کرتا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا وہ شخص جو کہ مومن ہے، اور علی سے نفرت وہ شخص کرتا ہے، بغض وہ رکھتا ہے کہ جو کہ منافق ہے۔ تو علی سے محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، اور اگر کوئی شخص ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تو وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ حضرات حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محترم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص ہیں، اور آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اونچا مقام ہے۔ صحابہ کے اندر جو مراتب ہیں، حضرت علی کا رتبہ ان سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت علی جو ہیں، میں نے بتایا ان کے یہ ساری نسبتیں۔ باقی صحابی ہونے کی حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ انتخاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو منتخب کیا تھا اپنی وحی کی کتابت کے لیے۔ تو لہذا اب اگر آپ ان پہ اعتراض کرتے ہیں تو گویا کہ آپ حضور کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ، جو واقعہ کربلا ہے، یزید کی جو کرتوت ہیں، یزید کے جو معاملات ہیں، اور اس نے جو ظلم کیا، فسق و فجور کیا، اور اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہ اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اگر آپ اہل سنت میں سے ہیں تو یہ نظریہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ اور آج کل کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ صرف کنفیوژن کریٹ کرنا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ منافقین کا کیا کام تھا، سب سے زیادہ تبرہ بازی، سب سے زیادہ صحابہ کو برا بلا کہنے والے کون لوگ تھے؟ وہ منافقین تھے، کفار منافقین، اور آج بھی اس دور کے اندر موجود ہیں جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن جو پڑھتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور اس میں آیت سجدہ آ جاتی ہے، تو کیا ہمیں آیت سجدہ کرنی ہوگی؟ اچھا دیکھیں، ابھی اگر میں قرآن کی تلاوت کروں، سورہ علق کی تلاوت کروں اور آپ حضرات سنیں، تو یہ تو ابھی لائیو ہو رہا ہے نا، تو ابھی تو اگر آپ حضرات سنیں اور لائیو اگر آپ سن رہے ہیں، تراویح لائیو آ رہی ہے، کوئی لائیو قرآن پڑھا رہا ہے، تو پھر تو آپ کو آیت سجدہ کرنی ہوگی، لیکن اس وقت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں کر سکتے ہیں، وضو کر کے بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ریکارڈڈ ہے، قرآن ریکارڈڈ چل رہا ہے ڈی وی ڈی پہ اور یوٹیوب پہ اور ٹی وی پہ ریکارڈڈ ہے، تو ریکارڈڈ کی آیت سجدہ سننے سے جو ہے وہ آیت سجدہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، یہ جو شریعت دی ہے، اس شریعت کے اندر اگر ہمیں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو قرآن کے اوپر کہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو قرآن تو کہتا لا ریب فیہ، اس میں تم نے شک نہیں کرنا، بالکل بھی شبہ بھی نہیں کرنا، بالکل ذرہ برابر بھی نہیں کرنا، یعنی تمہارے اندر ڈاؤٹ بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ آئے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل و دماغ میں یہ شک و شبہ آ جائے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں، اور وہ اس کا پرچار کرنا شروع کر دے کہ جی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کتاب جو ہے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، حضرت جبریل لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے، بتاتے تھے کہ بھئی یہ قرآن ہے، سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ سنتے تھے اور جو ہے وہ اپنا اس پر عمل کرتے تھے، اس کو حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو یہ اعزاز دیا کہ صحابہ نے اس قرآن کو حفظ کیا، اس قرآن کو یاد کیا، اور پھر اس کو کتابی صورت کے اندر جو آج میرے پاس اور آپ کے پاس ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قرآن کتابی صورت میں جو آج موجود ہے، یہ کس کی محنت کا ثمرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو منتخب کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو پوری اسلام کی جو عمارت ہے، دیکھیں اس کے اندر اگر آپ نے دراریں ڈالنی ہیں نا، اس عمارت کو ڈائریکٹ جو ہے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن انڈائریکٹ وہ صحابہ پہ اٹیک کرتا ہے، تو وہ انڈائریکٹ حضور پہ اٹیک کرتا ہے۔ یعنی اگر صحابہ پہ اٹیک کرتا ہے تو انڈائریکٹ کس پہ اٹیک کر رہا ہے؟ وہ حضور پہ اٹیک کر رہا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، دیکھیں یہ دین تو قیامت تک کے لیے ہے اور یہ آخری دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو فتح مکہ کے بعد یعنی حجۃ الوداع کے بعد تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو لہذا کس کو سپرد کر کے گئے یہ دین؟ صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے پھر اس دین کو پورا، یعنی جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین دیا، اسی طرح سے اس خود بھی عمل کیا، لوگوں سے بھی عمل کروایا، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اور آج تک الحمدللہ مسلمان جو ہے ان کے پاس یہ دین محفوظ ہے۔ تو لہذا اب اگر شک و شبہ پیدا کرنا ہو تو پھر آپ کے سامنے کوئی حضور کو کوئی برا بلا کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن صحابہ کی کوئی کرتا ہے، اور وہ یہی مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ انسان تھے، میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، ہم کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شیر خدا تھے، بالکل شیر خدا تھے، ذوالفقار، حیدر کرار، یعنی وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی حق پر غصب کرتے ہیں خلافت کو، اور تو حضرت علی تو شیر خدا تھے، تو انہوں نے وہ غصب ہونے دیا؟ بھائی انہوں نے کیوں غصب ہونے دیا؟ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں تھی، یہ آپ حضرات کا ایک پروپیگنڈا ہے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ جو مشاجرات صحابہ ہے، جو صحابہ کے آپس کے اختلافات ہیں، تو ان کو بیس بنا کر اس دین کو مشکوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے کیا پھیلتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے۔ یہ بات حضرات کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے فساد پھیلتا ہے؟ مسلمانوں کی جمعیت کمزور ہوتی ہے، مسلمانوں کی جماعت کمزور ہوتی ہے، تو لہذا ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کرنا کہ جس سے مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ کمزور ہو، اسلام کمزور ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی۔ اچھا، یہ جو ولیمہ کرتے ہیں، جی،
تو کیا یہ رخصتی کے بعد ہونا چاہیے، یعنی حق زوجیت ادا کرنے کے بعد ہونا چاہیے، یا جو لڑکا برات لے کے جاتا ہے تو وہاں جو کھانا ہوتا ہے جو لڑکی والے، تو اگر وہ دونوں 50-50 کر لیں تو کیا یہ ولیمہ ادا ہو جاتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. جی جی. ایک یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر میں ہی جماعت کرا لیتے ہیں افراد خانہ جو ہیں، تو چونکہ یہ اب کافی دیر سے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں ساتھ، تو یہ عادت سی بن گئی ہے، تو اب مسجد میں جایا نہیں جاتا کیونکہ رزق تو ابھی خیر موجود ہے، مسجدیں جو گو کے کھل چکی ہیں، لیکن آیا کہ جو مسجد میں جانے کی مرد حضرات کے جو کمپلشن ہے جماعت کے لیے پنجگانہ کے لیے، اگر ہم پنجگانہ جماعت کے ساتھ گھر میں ہی بچوں کے ساتھ پڑھ لیں، ان کی ایک روٹین بھی بنی ہوئی ہے بچوں کی، تو آیا کہ ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں کہ مسجد سے ہمیں رعایت مل سکتی ہے ایز اے. چلیں ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جب نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. اچھا جی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو لندن میں خیمہ ریسٹورینٹ ہے، اس کا ہوٹل بھی ہے؟ ہوٹل بھی ہے؟ اس کا مجھے کیا پتا میری بہن، یہ خیمہ ریسٹورینٹ کوئی میرا تھوڑی ہے بھائی، مجھے کیا پتا. نیکسٹ اب دیکھیں یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. اچھا میں کال کر رہی ہوں اپنے بھائی کے لیے. اس نے شادی مرضی سے کی تھی اور ایک ماہ بعد اس نے جو نا کسی اور سے بات کرنے لگا ہے، تو ابھی وہ مان نہیں رہا اپنی وائف سے، اس کے ساتھ نہیں رہ رہا، تو کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بھائی نے مرضی سے شادی نہیں کی ہوگی، اس کو گھر والوں نے کہا ہوگا، آپ کی والدین نے کہا ہوگا، اور کہا ہوگا کہ بھئی وہ آپ کی جو ہے بھابھی ہے وہ پاکستان سے آئی ہے، یہاں کی ہے؟ پاکستان کی ہے. ہاں تو پاکستان کی ہے، اور اس نے ان کو بھی خوش کر دیا ہوگا، والدین کو بھی خوش کر دیا ہوگا کہ کر لو. یہ اکثر ایسے لڑکے ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ آپ کا بھائی کوئی نیا کام نہیں کر رہا، یہاں پہ بہت سارے لڑکے اسی طرح ہی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے شادیاں کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی وہ چلی نہیں، دماغ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے میری بہن، ایسے لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم جو ہے اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں، بچیوں کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. شادی کو مذاق بنا لیا ہے، اور جو ہے وہاں جاتے ہیں، شادیاں کر کے لے آتے ہیں، اور ان بچیوں کو یہاں پہ ابیوز کیا جاتا ہے، اور پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور پھر ان کو چھوڑ کے دوسریاں لے آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہم تشکیل دے رہے ہیں، اور یہ کون سا جو ہے وہ اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی ہدایت عطا فرمائے. اور اس طرح دیکھیں بچیوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو ولیمہ ہے، دیکھیں نکاح کی جو سنت ہے اس میں سے ایک سنت ولیمہ ہے، اور ولیمہ کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک سنت عمل ہے، اور کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اور کوئی اگر نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اس سے اس کے نکاح کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے ولیمہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، ولیمہ جو ہے وہ نکاح کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی خوشی کا کھانا جو ہے مرد کھلاتا ہے کہ جی. اور اس کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو مسجدوں میں کرو اور اس کا اعلان کرواؤ، ولو کان بالدف، اگرچہ دف کے ذریعے سے ہو، دف بجا کے ہو، تو دف بجا کر اس کا اعلان کیا جائے. اور جب دف بجے گا، جیسے پہلے دیکھیں نا، پہلے گاؤں دیہاتوں میں وہ ایک دف سا ہوتا تھا، اور اس کو جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ دف بجایا جاتا تھا. اس کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہوتا تھا. اور جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو دف بجایا جاتا تھا، اور اس کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہوتا تھا. جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو دف بجایا جاتا تھا. اور جس کو نکارہ کہتے ہیں نا، نکارہ جو جنگ کے موقع پہ بھی بجایا جاتا تھا، لڑائی کے موقع کے اوپر بھی بجایا جاتا. اب تو وہ ختم ہی ہو گیا ہے نا.
اب اگر کوئی بجائے نا تو اس کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، یہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ اب اس کا رواج نہیں رہا. تو یہ دف جو ہے وہ اس کو بجانا چاہیے، اور اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دف بج رہا ہے، کیا ہوا کہ بھئی نکاح ہوا ہے. کس کا نکاح ہوا ہے؟ فلاں کا، فلاں سے نکاح ہوا ہے. اب کیا ہوگا کہ سارے علاقے کو، رشتہ داروں کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص کا فلاں شخص لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے. اب یہ دونوں کا جو تعلق ہے یہ جائز تعلق ہے، کوئی ان کے اوپر تہمت نہیں لگائے گا، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہے گا. اور اسی طریقے سے جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد ہو جانے کے بعد، اچھا اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اب ولیمہ جب کیا جاتا ہے تو ولیمے میں لوگوں کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ بھئی میرا ولیمہ ہے. اچھا جی میرا ولیمہ ہے، میرا تو ہو چکا ہے جی، ولیمہ ہے. ولیمہ کیا ہے کہ جی کہ میری شادی ہو گئی ہے اور فلاں سے ہو گئی ہے، اس کی خوشی کا میں کھانا کھلا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کا نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شادی ہو چکی ہے. یہ اعلان ہے، اور خوشی کا موقع بھی ہے. بھئی دیکھیں خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. اب بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں حقیقہ کرو. اور حقیقے کا مقصد بھی یہ تاکہ لوگوں کو بتاؤ سب کو کہ یہ میرا بچہ ہے، جو میں نے شادی کی تھی، جس کا ولیمہ میں نے کھلایا تھا، اب اللہ نے مجھے بچہ دیا، اس کا حقیقہ ہے یہ. اب یہ بچہ میرا ہے. کل کو یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس کا ہے، اس بچے کے نسب کے اوپر شک و شبہ پیدا کرنا شروع کر دیا جائے، لوگ اس کو جو ہے وہ کوئی اور چیز کہنا شروع کر دیں. تو اب سب کو پتا ہو کہ یہ بچہ جو ہے وہ عبدالوہاب کا ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہذا یہ اسلام، اور اس میں بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کھانا کھلائیں. تو اگر آج کل کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نے بھی بڑے مسائل پیدا کیے ہیں، ہمارے شادیوں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ایکسپینس بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایک ہی تقریب کرتے ہیں اور اس میں دونوں چیزیں کر لیتے ہیں کہ بھئی نکاح بھی ہو جائے اور ولیمہ بھی ہو جائے. تو وہ پھر ٹھیک ہے، اگر لڑکے کی طرف سے ہے تو ولیمے کا کھانا کھلایا جائے گا، اور یہ اگر لڑکی والے بھی پیسے ڈال دیتے ہیں تو اصولاً تو یہ لڑکے کی طرف سے ہونا چاہیے. ولیمہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو لڑکا کرے، لیکن اگر لڑکی والے بھی ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں آپس میں وہ کر کے، کیونکہ کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں اس میں کہ بھئی یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں، سنت عمل ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باہمی کلچرل جو چیزیں ہوتی ہیں، معاشرت جو ہوتی ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو بھی طریقہ کار ہے، رواج ہے، اس کو کر لیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا کہ جو آج کل لاک ڈاؤن ہوا تو گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی. بالکل ہم بھی ایسی کر رہے تھے جی، جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھتے تھے، اور ابھی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی کم سے کم ایک نماز تو گھر میں ہو جائے اور باقی جو ہے مسجد میں ہو جائیں. تو ٹریولنگ کی وجہ سے مسجد میں کم ہوتی ہیں، ظہر پابندی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور عشاء. لیکن جب ٹائمنگ کا وہ ہوتا ہے تو اب اگر کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنا فرض ہے اور مسجد میں پڑھنا، بعض جو فقہاء ہیں ان کے نزدیک کو حضور کی بہت سخت وعیدیں ہیں مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 25 گنا ثواب ملتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیت یہ کرتا ہے کہ یار میرے گھر میں ایک بچے بھی سارے پڑھ رہے ہیں اور گھر میں ایک ماحول بھی قائم ہو چکا ہے، اور وہ اکیلے نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے گھر میں پڑھ لے. تو صحیح ہے، نیت تو اللہ جانتا ہے، اس کو ثواب بھی ملے گا، جماعت کی نماز کا ثواب بھی ملے گا. لیکن ایسا کریں کہ یہ نہ ہو کہ بالکل مسجد کی عادت ہی ختم ہو جائے. ابھی ایسا ویسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. تو لہذا کوشش کریں کہ دن میں کم سے کم 1 یا 2 نمازیں تو مسجد میں ضرور پڑھیں، اور جو ہے وہ اہتمام کریں. اگر بچے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جائیں، اور اگر کہیں پہ کوئی مشکلات ہیں تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی. یہ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، جو حضرات بیمار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو انتقال کر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں، اللہ ان کی جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرمائے. تو انشاءاللہ ناظرین آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.